18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اکتتبھا فہی تملی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے لکھ لیے۔ فہی تملی علیہ بکرۃ وأصیلا، پھر یہ املا کرائی جاتی ہے صبح و شام۔ آج کی اس آیت پاک کا تعلق بھی پہلی آیات پاک سے ہے۔ کل کی آیات پاک کا مضمون یہ چل رہا تھا، مشرکین مکہ اور کافر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے بارے میں یہ الزام لگاتے تھے کہ الا افک افتراہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں دوسرے لوگ قرآن کے بنانے میں۔ تو اللہ کریم نے کل کی آیت پاک میں فرمایا کہ فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ لوگ جھوٹے اور ظالم لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور آج کی اس آیت پاک میں بھی انہی کفار ہی کا بیان ہے کہ کبھی کفار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں کہتے تھے کہ خود گڑھ لیا۔ آج کی آیت میں فرمایا کہ کافر یوں کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم نعوذ باللہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس میں اور کچھ نہیں ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ اور کبھی کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصے خود لکھ لیے ہیں۔ 21ویں پارے کے اندر فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ اس وقت باطل پرست لوگ شک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اور آپ کو املا کیسے کرائی جاتی ہے، یہ کافر لوگ ویسے ہی شوشے چھوڑتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں قرآن کریم کے بارے میں۔ فرمایا وقالوا اساطیر الاولین، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اکتتبھا فہی تملی علیہ، کبھی کہتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے لکھ لیے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ بھی نہیں سکتے تھے، پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، یہی نبی کا کمال ہے۔
کہ اللہ کے نبی کوئی بھی ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ہر نبی کا استاد اللہ کریم ہوتے ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کہتے تھے مشرک یہی قرآن املا کرایا جاتا ہے صبح و شام۔ قل فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر، انزلہ الذی، قرآن کو اتارا ہے اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات والارض، وہ ذات کے جو جانتی ہے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمین میں۔ اے میرا پاک پیغمبر ان لوگوں کے جواب میں فرما دیجئے، یہ لوگ طرح طرح کی قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، میرا پاک پیغمبر فرما دیں یہ قرآن کو اتارا تو اس ذات نے ہے جو زمین و آسمان کے رازوں کو جاننے والا، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا اللہ۔ اللہ کی گواہی یہ ہے یہ قرآن کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کائنات کی طرف سے قرآن لے کے آیا کرتے تھے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ اللہ کریم بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، اور وہ کافر لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا اس رسول کو، یَأْکُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ، جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، پس وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا۔ مشرکین مکہ نے پہلے اعتراض قرآن پہ کیے، اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر پہ بھی اعتراض کرتے تھے مکہ کے مشرک، اور ان اعتراضات میں سے یہ کہتے تھے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانے بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی آتا ہے چلتا پھرتا ہے بازار کے اندر بھی، کہتا ہے میں نبی ہوں، اور یہ کھانا پینا بھی کرتا ہے۔ اللہ کریم نے جواب میں فرمایا ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے وہ نبی انسان تھے، بشری تقاضے سب نبیوں میں موجود تھے، فرق اتنا ہے نبیوں کے اندر عام انسانوں کے اندر کہ عام انسان اپنے تقاضے پورے کرتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، حلال اور حرام طریقوں سے اپنے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ انبیاء کرام جو ہوا کرتے ہیں وہ ناجائز طریقہ کبھی بھی اختیار نہیں کرتے، تو فرمایا پیغمبروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے پیتے تھے، نبوت سے پہلے آقا علیہ السلام تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ جواب دیا اللہ کریم نے سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 7، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اللہ
فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی نبی بنائے سب نبیوں کے جسم تھے، اور ایسا کوئی نہیں تھا کہ کوئی نبی کھانا نہیں کھاتا ہو۔ جب سارے نبی انسان بن کے آئے، بشر بن کے آئے، سارے نبیوں کے ساتھ بشری تقاضے بھی تھے۔ اے مکہ کے مشرکو، کوئی ایک نبی تو بیان کر دو جس نبی کا جسم نہ ہو، جس نبی کے بشری تقاضے نہ ہو۔ یہ کیا ہوا، کون سا اعتراض کرتے ہو؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ؟ کہنے لگے دوسرا اعتراض یہ کیا، فرشتہ جو نبی کے ساتھ ہونا چاہیے، جہاں جہاں نبی جاتا تو وہ فرشتہ نبی کا راستہ صاف کرتا، لوگوں سے کہتا کہ ہٹ جاؤ اللہ کا پیغمبر آ رہا ہے، ہٹو بچوں کی صدا ہوتی۔ کہتے تھے کہ آج دنیا میں ایک معمولی افسر کے آگے اتنی بڑی سیکورٹی اور پروٹوکول ہوتا ہے، اتنے بڑے منصب والا نبی، اس کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے۔ کہنے لگے کیوں ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آیا؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ؟ فیکون معہ نذیرا، پس وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا۔ او یلقی الیہ کنز، یا ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ۔ کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے، اس نبی کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نبی کے پاس بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے، نبی کے پاس بہت سارا خزانہ ہونا چاہیے، یا نبی کے پاس ایسے باغات ہونے چاہیے جن سے وہ نبی کھاتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چند ٹکوں پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا نبوت سے پہلے۔ کہنے لگے یہ کیسا پیغمبر ہے، اس کے پاس تو خزانوں کے ڈھیر ہونے چاہیے، اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ اس وقت بھی مکہ کے مشرکوں کا یہی نظریہ، بڑا آدمی اس کو سمجھا جاتا تھا جس کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا۔ کہنے لگے ہم اس نبی کو نہیں مانتے، نبی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، نبی بن گیا ہے۔ او یلقی الیہ کنز، یا ڈالا جاتا اس کی طرف خزانہ، تب ہم اس کو نبی مانتے۔ او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا اس کے پاس باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم پیروی نہیں کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ لوگ مکہ کے مشرک کہتے ارے تم تو پاگل ہو، کن لوگوں کی کس کی اتباع کرتے ہو، کس کی پیروی کرتے ہو؟ الا رجلا مسحورا، اس کے پاس تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جس پر ایسے بندے کی تم پیروی کرتے ہو جو نعوذ باللہ مجنون ہے، جس پہ جادو ہو چکا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی مثالیں آپ کے سامنے بیان کی۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، وہ سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
فرمایا آپ ذرا غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح یہ مکہ کے مشرک کیسی کیسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ کیسا نبی ہے، یہ تو کھانا پینا کیوں کرتا ہے، کبھی کہتے ہیں بازاروں میں کیوں جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے ساتھ فرشتے ہوتے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، کبھی کہتے تھے کہ اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیں کیسی کیسی مثالیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، اللہ فرماتے یہ خود بھی گمراہ ہیں، وہ گمراہ ہو گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، وہ سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔